حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے اسلام یعنی کمزور ہو چکا ہوگا، کفر کا غلبہ ہوگا، ہر طرف سے مسلمان پریشان ہوں گے، ان کو تنگ کیا جائے گا، دجال کی اور دجالی طاقتوں اور قوتوں کی ہر طرف سے ملک میں شہروں میں ان کا قبضہ ہوگا، مسلمانوں کا گھیرا تنگ ہوگا، یعنی مسلمان پریشان اور لاچار ہوں گے، سچ کو جھوٹ کہا جائے گا اور جھوٹ کو سچ کہا جائے گا، حق بولنے والے کو جو ہے نا جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹ بولنے والے کو حق بولنے والا کہا جائے گا، جو دین کے مخالف ہوگا اس کو کہیں گے کہ دین پر کام کرنے والا ہے، اور جو دین پر کام کرنے والا ہوگا اس کو کہیں گے کہ یہ بے دین ہے۔ یعنی اس طرح کے حالات ہوں گے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے، کہ بظاہر لوگ اسلام پہ عمل کرتے ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے مکمل طور پر اسلام کے وہ باغی ہوں گے، اسلام کے مخالف ہوں گے، اسلام کے وہ جو پیروکار ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ دجال کے اور شیطانی قوتوں کے اور شیطان کے پیروکار اور علاقار ہوں گے۔ اسی طرح عام آدمی ان میں فرق نہیں کر سکے گا، عام آدمی ان کو سمجھ نہیں سکے گا کہ یہ آدمی دجال کا ساتھی ہے یا مہدی کا ساتھی ہے، اور باطل میں فرق نہ رہے گا، سچ اور جھوٹے میں فرق نہیں رہے گا، علم لوگوں کے اندر کمزور ہو جائے گا، خواہشات کا غلبہ ہوگا، بظاہر لوگ علم پر عمل کریں گے، بظاہر لوگ نمازیں صحیح پڑھیں گے لیکن دل ان کے اسلام سے اور دین سے مکمل طریقے پر خالی ہو چکے ہوں گے، اور وہ دجالی طاقتوں اور قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں گے، نئی نئی فتوے دیں گے، اور عام لوگوں کا ان کے اندر ان کو پہچاننا، ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہوگا۔ جب مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو دجال ہر طرف سے لوگوں کا گھیرا تنگ کر کے رکھا ہوگا، مسلمانوں کو پریشان کیا ہوگا، اور ایسے ایسے دجال کے ساتھ ایسے ایسے عالم دین ہوں گے جو لوگ ان عالم دین کو دیکھ کر دجال کے پیچھے لگ جائیں گے، کیونکہ وہ عالم دین ان کی تصدیق کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، اور یہی فرق ہوگا کہ دجال کو مہدی کہا جائے گا اور مہدی کو دجال کہا جائے گا۔